بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں آپ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں نیک خواہشات میں یاد کر رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ایک اہم ویڈیو اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج کا موضوع ہمارا رمضان المبارک میں دعا کرنے کے حوالے سے ہے کہ دعا کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے اور دعا کے لیے شرائط کیا ہیں۔ رمضان المبارک کے وہ کون سے اوقات ہیں جس میں قبول ہونے کی جو چانسز ہیں دعا کے وہ 100% تک بڑھ جاتے ہیں، اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم پڑھ کر اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارے، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول فرماؤں گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے علاوہ کسی اور در پر اپنا سر جھکاتے ہیں، کسی اور در سے مانگتے ہیں اور اپنی تمام حاجات کا جو مطمع نظر ہے وہ کسی انسان یا کسی ایسی شخصیت کو بناتے ہیں جو کہ خود محتاج ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے انحراف کرتے ہیں، تو ان قریب ہم ان کو جہنم میں لے جائیں گے جہاں پر وہ ذلیل ہو کر جائیں گے۔ ناظرین گرامی، دعا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کے پہلے پہر بستر سے غائب رہتے، جب میں اٹھ کر دیکھتی تو ان کو مصلے پر پاتی، بلکہ ایک مرتبہ تو اتنا زیادہ وہ روئے کہ ان کا جو ہے گود مبارک اور مصلہ مبارک کو بھیگا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، سوال فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، اللہ کے برگزیدہ محبوب ہیں، محبوب کائنات ہیں، تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے جواب دیا کہ میں کیوں نہ روؤں، کیونکہ مجھے میری امت کی فکر ہے، میں امت کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، تو کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں؟ تو ناظرین گرامی، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں، ہر لمحے میں غور فکر کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہیے اور دعا فرمانی چاہیے تاکہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کی تمام حاجات جو ہیں وہ اللہ کے در سے ہی پوری ہو۔ ناظرین گرامی، دعا کرنے کے لیے بہت سی شرائط علماء اکرام یا مفسرین نے لکھی ہیں۔ اگر ہم ان کا خلاصہ نکالیں تو دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں دعا کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دنیاوی اصول کے مطابق بھی اگر آپ اس کو پرکھیں تو کسی انسان سے ہمارا کسی کوئی کام نکلوانا ہے یا کسی انسان سے ہمارا کوئی مقصد ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارا کام کر لے۔ تو خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرمائیں، دعا کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس خالق کائنات یعنی اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، اس کی جو ہے حقیقی تعریف کی جائے، جبکہ ہم دنیا میں لوگوں کی مجازی تعریف کر کے ہم اپنے کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ کی جو حمد ہے، وہ واجب ہے ہر انسان پر۔ اسی وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، دعا کرے اور حقیقی معنی میں دعا فرمائے۔ یہ تو دعا کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ اور دوسری جو شرط ہے، جو اہم ترین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگیں، انکساری کے ساتھ مانگیں اور اس نیت سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کرے گا اور ضرور بے ضرور پوری کرے گا۔ اگر ان دو شرائط کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے تمام مقاصد، تمام چیزیں، تمام جو حاجات ہیں وہ ضرور بے ضرور انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے مہینے پر اگر ہم غور و فکر کریں تو رمضان المبارک کے اکثر اوقات جو ہیں وہ دعا کی قبولیت کے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بہت سی اوقاتوں کا ذکر ہوا۔
ایک جگہ پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اور حضرت عبادہ بن صامت نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات بھر جاگ کر یہ کلمات پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دعا ہم عام طور پر بھی پڑھیں اور رمضان میں اس دعا کا خاص اہتمام کریں، اسپیشلی صبح سحری کے وقت جب ہم جاگیں، سحری کے لیے اس سے پہلے تہجد کے لیے جاگیں، تہجد پڑھ کر تہجد سے پہلے اور بعد میں یہ دعا مبارکہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور بس ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا جو ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اس طرح روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اس طرح مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں مظلوم کا لفظ بھی آیا کہ جو مظلوم ہوتا ہے مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، خواہ وہ کسی دوسرے مذہب یعنی کہ اللہ پر ایمان نہ لانے والا بھی ہو، خواہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جو بھی دعا کرے گا، خواہ بد دعا کی صورت میں ہے یا دعا کی صورت میں ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے چند اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت جو ہے وہ 100% تک بڑھ جاتی ہے۔ ان اوقات میں سب سے اہم اور مشہور ترین جو وقت ہے وہ ہے افطاری کا وقت، یعنی افطاری کے وقت جو شخص بھی دعا کرتا ہے تو دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو روزہ دار جو ہے، روزہ دار کو افطاری کے وقت 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو اس بات کی اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں افطاری کی صورت میں، تو ان نعمتوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور دوسری خوشی اس کو اس بات کی کہ وہ جو افطاری کا وقت ہے اس کے وقت وہ اللہ سے اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، ملاقات کا وقت ہوتا ہے، تو ملاقات کے وقت کے لیے یعنی کہ گویا کہ دعا کے وقت کے لیے اللہ اس کو مومن کو اپنے رب سے ملاقات کی خوشی ہوگی۔ تو گویا کہ افطاری کا جو وقت ہے انتہائی اہم ہے، افطاری کے وقت میں دعا کا اہتمام لازم پکڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کے بارے میں بھی آیا کہ رات کے پچھلے پہر جو لوگ جاگتے ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بالخصوص رمضان المبارک میں جب آپ تہجد پڑھیں گے تو تہجد کے بارے میں رمضان اور شعبان کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں رات کے پچھلے پہر کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے حاجت یا مغفرت طلب کرے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تہجد کے وقت جاگ کر دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اپنے لیے بھی دعائیں فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی بھی رد نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں جو جمعہ ہوتا ہے، جیسے کہ آج جمعہ ہے، جمعۃ المبارک والے دن بڑی بابرکت ساعتیں ہوتی ہیں، نماز کو جاتے وقت بھی خطبہ جو ہے جمعہ سننے کے درمیان، جب 2 خطبوں کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے وہاں پر، اور اس طرح جمعہ کے بعد سورہ کہف پڑھ کر عصر تک کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں دعا کی قبولیت کے 100% چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، خود بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دعاؤں کے لیے جو ہے ان کو عادی کروائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا پیغام، یہ تھا ہمارا میسج۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔